شریعت کا ہے راستہ مدرسہ، اندھیروں میں روشن دیا مدرسہ، یہاں عقل والوں کی چلتی نہیں، سکھاتا ہے عشق خدا مدرسہ، فضائیں کے۔ بات شروع کرنے سے پہلے میری ایک درخواست ہے، جو لوگ موبائل سے پروگرام کو محفوظ کر رہے ہیں وہ میری حد تک تھوڑا سا پرہیز کر لیں، یہ میری مؤدبانہ گزارش ہے، بعد میں آپ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدر محترم، معزز علماء کرام، قابل قدر بزرگوں، بھائیوں اور عزیز طلباء، مدرسے کا سالانہ جلسہ طلباء کی حوصلہ افزائی اور عوام کو مدرسے کی طرف مزید راغب کرنے کے لیے عام طور پر منعقد کیا جاتا ہے۔ ابھی ہمارے سامنے ہمارے بہت ہی باصلاحیت طلباء کا پروگرام جو پیش ہوا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، بہت ہی شاندار پروگرام رہا۔ قرآن کریم کی تلاوت بھی الحمدللہ ممتاز رہی، نعت پاک کے خوشبودار اشعار بھی، اور پڑھنے کا انداز بھی بہت ہی شاندار رہا، اور عربی اور اردو جو تقریریں پیش کی گئیں ان کا تو کوئی جواب نہیں، مثالی تقریریں تھیں ماشاء اللہ۔ اگر کسی مسابقے میں یہ تقریریں پیش ہوتی تو یقیناً امتیازی شان والی تقریریں ہوتی۔ میں مبارکباد دیتا ہوں طلباء کے اس پروگرام کو ترتیب دینے والے اپنے مشفق و مہربان باصلاحیت اساتذہ کرام کو کہ انہوں نے طلباء کو نکھارنے اور ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں بہت کافی محنت کی۔ اللہ پاک اس کا بہترین بدلہ دونوں جہان میں ہم سب کو عطا فرمائے۔ جو حضرات تشریف لائیں اپنا قیمتی وقت لے کر، یہ بھی بچوں کی حوصلہ افزائی ہے۔ آپ کی یہاں تشریف لانے کی وجہ سے طلباء کا دل بڑا ہو رہا ہے کہ ہم کو سننے کے لیے، ہمارے پروگرام کو سننے کے لیے دیکھو کتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ حاضر ہے۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے اور اپنا قیمتی وقت بچوں کی اس نشست کو سماعت کرنے اور بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ نے عطا فرمایا۔ میں ذمہ داران مدرسہ
کا خاص طور سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ماشاء اللہ طلباء کے پروگرام میں حوصلہ افزائی بھی کی، اور جیسا میں چاہتا ہوں ہر مدرسے کے ذمہ داران اساتذہ سے زیادہ طلباء پر مشفق و مہربان رہیں اور اساتذہ کرام سے زیادہ متوجہ رہیں، تو الحمدللہ یہ چیز مجھے محسوس ہو رہی ہے کہ مدرسے کے ذمہ داران الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں تشریف فرما ہیں، اور ان کی موجودگی سے ہمارے اساتذہ کے بھی حوصلے بلند ہو رہے ہیں، اور طلباء تو ماشاءاللہ محسوس کر ہی رہے ہیں کہ ان کے سروں پر شفقت سے ہاتھ رکھنے والے بڑے موجود ہیں۔ کچھ باتیں میں اپنے عزیز طلباء سے کروں گا، کچھ اساتذہ کرام سے اور کچھ ذمہ داران سے۔ جہاں تک اپنے عزیز طلباء کی بات ہے تو میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ خوب محنت سے پڑھیں۔ ابھی ہم نے سنا ایک طالب علم نے الحمدللہ ایک ہی نشست میں فجر کے بعد سے عصر تک الحمدللہ پورا قرآن حفظ مکمل انہوں نے سنایا، بہت بڑی بات ہے الحمدللہ۔ تو اسی طرح جتنے بھی طلباء حفظ پڑھنے والے ہیں وہ پورا قرآن ایک نشست میں پڑھ کر مکمل کرنے کی اپنے دل میں امنگ رکھیں، عزم رکھیں، حوصلہ رکھیں، اور اس کے لیے کوشش کریں۔ کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ ہمارا ایک ساتھی ماشاء اللہ صبح سے شام تک پورا قرآن ایک نشست میں سنایا ہے، تو ہم بھی انشاءاللہ سنائیں گے۔ آپ محنت کریں گے اللہ یہ چیز دے دے گا۔ خوب محنت سے پڑھو، خوب محنت سے پڑھو، خوب محنت سے پڑھو۔ ایسے ہی عربی درجات کے طلباء بھی اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے رسماً کلاس میں حاضر نہ ہوں، بلکہ اوقات مدرسہ کے علاوہ بھی، جس کو ہم چھٹی کے اوقات کہتے ہیں، اپنے اوقات کو تعلیم اور علم حاصل کرنے میں استعمال کریں۔ حفظ کے طلباء بھی، عربی کے طلباء بھی چھٹی ہو جانے کے بعد بھی پڑھنے پڑھانے میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ بہت سے طلباء ماشاء اللہ دوپہر کو 11 بجے 11:30 بجے چھٹی ہوتی ہے تو اس سے لے کر ظہر تک اپنے وقت کو ضائع نہیں ہونے دیتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، کھانا کھا کے کچھ آرام بھی کر لیتے ہیں، لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے وہ چھٹی کے اوقات کو ضائع نہیں ہونے دیتے ہیں۔ اسی طرح عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت جو جسمانی ورزش کے لیے مناسب ہے، کچھ طلباء اس میں بھی تھوڑا سا وقت بچا کر پڑھنے پڑھانے میں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ مغرب سے عشاء تک اور عشاء کے بعد سے سونے تک اور اخیر شب کے کچھ وقت کو الحمدللہ ثم الحمدللہ طلباء علم حاصل کرنے میں لگاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ یہ عادت بہت اچھی ہے۔ اس ادارے کے ایک مشہور مدرس، صدر مدرس حضرت مولانا عبد المعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے خود یہ کہا تھا کہ جب میں طالب علم تھا تو میرے استاد مجھ کو روزانہ ڈیلی صبح کو 4 بجے اٹھا دیا کرتے تھے۔ کبھی غصہ بھی آتا تھا، نیند کا خمار ہے اور اٹھا دیے، چلو پڑھو، چلو سناؤ، چلو تہجد پڑھو، نماز میں اتنا پڑھو، بہت ٹائٹ اور بہت سخت۔ تو کبھی کبھی ان کی سختی گراں بھی گزرتی تھی، لیکن اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ استاذ محترم کے اس پابند کرنے کی وجہ سے زندگی بھر وہ پابندی قائم رہی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو طلباء کو خود سے اپنے اوقات کی حفاظت کرنے کا سلیقہ حاصل کرنا چاہیے۔ اساتذہ کرام کب تک آپ کے سروں پر سوار رہیں گے؟ آپ کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم یہاں علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے والدین نے ہم کو
اپنی محبتوں کو قربان کر کے یہاں بھیجا ہے۔ ہمارے والدین سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر اچھی چیز پکتی ہے، کاش ہمارا بیٹا ہوتا، کاش ہمارا بھتیجا ہوتا، کاش ہمارا پوتا ہوتا، ہمارا نواسا ہوتا تو وہ بھی کھاتا۔ مدرسے میں پتہ نہیں وہ کیا کھا رہا ہوگا، پتہ نہیں کیا اس کو کھانے کو مل رہا ہوگا۔ وہ بیچارے اپنی محبتوں کو قربان کر کے بھیجتے ہیں، تو طلباء کو چاہیے کہ وہ خوب محنت اور دل لگا کر علم حاصل کریں، اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں۔ تھوڑا سا جسمانی ورزش کے لیے ٹہلنا، کچھ کھیلنا ضروری ہے، لیکن اس کے بعد جو اوقات بچیں ان کو ضائع مت کرنا، محنت سے پڑھنا۔ حضرت مولانا وحید الزمان صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک بنگالی طالب علم تھا دورہ حدیث میں، اتنا محنتی طالب علم، اس کی زبان صحیح نہیں، اس کا لہجہ بولنے کا صحیح نہیں، مذکر کو مؤنث، مؤنث کو مذکر بولتا رہتا تھا، لیکن استاد سے بار بار پوچھتا رہتا تھا، حضرت ایک قالا کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ حضرت یہاں ضمیر کون سی ہے، مستتر ہے کہ غیر مستتر ہے؟ حضرت اس ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ حضرت اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ بار بار پوچھتا تھا، بار بار پوچھتا تھا۔ ہم لوگ سوچتے تھے کتنا بے وقوف ہے، اس کو قالا کا کیا کہتے ہیں ضمیر کا مرجع نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے۔ ہم لوگ مذاق اڑاتے تھے، لیکن پوچھتا تھا۔ جب رزلٹ آیا تو ممتاز اول وہی تھا۔ دور حدیث میں حضرت مولانا وحید الزمان صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اساتذہ فن کی موجودگی میں ایک ایسا طالب علم دورے میں ممتاز اول آیا جو بظاہر طلباء کے درمیان ممتاز ہونے کے لائق نہیں تھا، لیکن وہ بڑی جانفشانی سے، بہت محنت سے پڑھتا تھا، علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا، اساتذہ کے ساتھ لگا رہتا تھا، پوچھتا رہتا تھا۔ اللہ نے اس کی محنت کا صلہ اس کو دیا۔ تو آپ خوب محنت سے پڑھو۔ ابھی جتنا آپ نے اس سال محنت کی ہے، آئندہ سال اس سے زیادہ آپ کو محنت کرنی ہے۔ حفظ کے طلباء بھی سن لیں، عربی زبان کے طلباء بھی سن لیں، دینیات کے طلباء بھی سن لیں، جتنی محنت آپ نے اس سال کی ہے پڑھنے پڑھانے میں، اس سے زیادہ محنت آپ کو کرنی ہے۔ اب آپ اپنی محنت کا اندازہ خود لگا لیجیے، آپ نے کتنی محنت کی ہے۔ اگر آپ نے خارج اوقات میں روزانہ 2 گھنٹہ استعمال کیا ہے پڑھنے پڑھانے میں، تو اب اس سال جو آئندہ سال آئے گا اس کو آپ کو کم از کم 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ آپ کو مزید اپنے فارغ اوقات کو علم حاصل کرنے میں لگانا ہے۔ اسی طرح عزیز طلباء سے گزارش ہے کہ وہ اپنے مقام کو سمجھیں۔ آپ لوگ کوئی معمولی حیثیت کے نہیں ہیں، طلباء کا مقام بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے۔ طالب علم کی حیثیت عام طور پر لوگ جانتے نہیں، کھرکول سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے جو طلباء تھے، جن کو ہم اصحاب صفہ کہتے ہیں، اتنے قسم پرسی کی زندگی گزارنے والے، ایسے افلاس اور قلاشی کی زندگی گزارنے والے کہ کئی وقت کا فاقہ ہوتا تھا، بھوک کی شدت سے بیچارے گر پڑتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں ان طلباء کا جو مقام تھا وہ اتنا اونچا تھا کہ آپ اس مقام کو خود سمجھیں، چاہے آپ کی کوئی توقیر کرے یا نہ کرے، آپ کا کوئی اکرام کرے یا نہ کرے، آپ خود اپنا اکرام کریں کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ ہم مہمانان رسول ہیں، ہم قرآن و حدیث کے پڑھنے والے ہیں، ہم مدرسے کے طلباء ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صفہ کے طالب علم تھے، زبان حال سے اپنی بھوک پیش کیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، گھر لے گئے، گھر والوں سے کہا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ تو کہا ہاں ایک دودھ کا پیالہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے کہ دودھ کا پیالہ ہے، کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پی لیں گے، کچھ میں پی لوں گا، بھوک مٹ جائے گی۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ جاؤ سارے صفہ کے ساتھیوں کو بلا لاؤ۔
وہ 60 65 70 کے آس پاس رہتے تھے. سب کو بلا لائے, سب سلام کر کے اجازت طلب کر کے اندر آئے, بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ سیدھی جانب سے سب کو دو اور سب اللہ کا نام لے کر پینا شروع کرو. سارے اصحاب صفہ پیتے رہے پیتے رہے پیتے رہے, پیالہ بڑھاتے رہے. آخر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی رہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ تم پیو. تو انہوں نے تو چاہا تھا کہ پیوں, خوب سیر ہو کر پیے. پیالہ واپس کیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور پیو. پیالہ لے کر انہوں نے اور پیا, واپس کیا پیالہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پیو. پھر پیالہ لے کر پھر تیسری مرتبہ پیا, واپس کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور پیو. تو کہا نہیں بس اب گنجائش نہیں, بالکل پیٹ بھر گیا, آپ بالکل نہیں پی سکتا. تو ان طلباء کا بچا ہوا جھوٹا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ہے. عزیز طلباء, آپ کا یہ مقام ہے, آپ اپنے مقام کو سمجھو. آپ معمولی حیثیت کے نہیں ہیں. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کافیہ پڑھ رہے تھے ایک درخت کی چھاؤں میں. ادھر سے ایک نواب کی سواری آ رہی تھی, ہٹو بچو ہٹو بچو. اس طالب علم سے کسی نے کہا اے بچے ادھر کھسک, دیکھ نہیں رہا نواب کی سواری آ رہی ہے. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے کہا کہ کافیہ کی ایک عبارت کا مطلب پوچھوں کہ تمہارے نواب سے بتائیں گے کیا؟ طالب علم ہوتا ہے. نوابوں سے زیادہ, رئیسوں سے زیادہ, شاہوں سے زیادہ اس کی عزت ہوتی ہے, اس کا مقام ہوتا ہے. آپ اپنی حیثیت کو پہچانو. آپ معمولی نہیں ہیں. کسی کالج کے طالب علم, کسی یونیورسٹی کے طالب علم سے کہیں زیادہ اونچا آپ کا مقام ہے, کہیں زیادہ. ان کی کوئی حیثیت نہیں آپ کی نگاہوں, آپ کے سامنے. وہ جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ دنیا کا علم ہے, فنا ہونے والا ہے. تم جو علم حاصل کر رہے ہو یہ آخرت کا علم ہے, قرآن و حدیث کا علم ہے, یہ فنا ہونے والا نہیں ہے. آپ کا مقصود اللہ کی رضا ہے, اللہ کو خوش کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ پڑھ رہے ہو. آپ کا بہت اونچا قد ہے. اپنی حیثیت کو پہچان کر ہمیشہ اپنے کردار کو محفوظ رکھنا. آج موبائل کا زمانہ ہے, عام طور پر طلبہ کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے. موبائل بھی سادہ نہیں ہوتا ہے, بہت بھاری قسم کا ہوتا ہے, 20,000 والا 25,000 والا. اس میں نہ جانے کیسے کیسے فنکشن ہوتے ہیں. اس زہریلی ڈبیا کو اپنی زندگی سے جہاں تک ہو سکے دور ہی رکھنا, اپنے قریب آنے مت دینا. آپ صرف فون بات کرنے کے لیے استعمال کرو گے, آہستہ آہستہ پھر دوسرے فنکشن کی طرف آپ کی نگاہ جائے گی اور آپ کا وقت جو قیمتی ہے ضائع ہو جائے گا. آپ کا ذہن جو پاک صاف ہے وہ گندا ہو جائے گا. آپ کی جو مصروفیتیں قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے وقف ہیں, وہ مصروفیتیں پھر دوسرے لاؤبالی اور بہت ہی واہیات کاموں میں استعمال ہونے لگے گی. اپنے آپ کو سنبھالو, اپنے آپ کو واقعی طالب علم بنا کر پیش کرو. آپ بہت اونچے مرتبے والے ہیں, یقین جانو. میری نگاہ میں مقرر خصوصی وہ طلباء ہیں جنہوں نے عربی زبان کی تقریر پیش کی اور اس کا ترجمہ اردو زبان میں بہت ہی شاندار انداز میں پیش کیا. اور بھی جو تقریریں ہمارے سامنے آئیں وہ بچے ہم مقرر خصوصی ہیں. یہ تو صرف خانہ پوری کے لیے میرے نام پیش کر دیا گیا ہے. میری نگاہ میں طلباء کا بہت اونچا مقام ہے. میں تو طلباء کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں. میں مدرسے کے طالب علم کو حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے, اپنی اولاد سے زیادہ معزز سمجھتا ہوں. آپ لوگ ہیرے ہیں, ہیرے. آپ کی چمک دمک پوری دنیا میں انشاءاللہ عام ہوگی. آپ اپنے اوقات کو ضائع مت ہونے دینا. خوب محنت سے پڑھو, اللہ کی رضا کے لیے پڑھو.
اپنے آپ کو دیندار بنا کر، مہذب بنا کر، مؤدب بنا کر، اساتذہ کی مطیع و فرما بردار بنا کر رکھو۔ جہاں تک ہو سکے اساتذہ کی خدمت کرو، ان کا کہنا مانو، ان کو ناراض مت کرو، ان کی دعائیں لو۔ آپ کی صلاحیتیں آپ کو ترقی نہیں دیں گی، آپ کے اساتذہ کی دعائیں آپ کی ترقی کا زینہ ثابت ہوں گی۔ یہاں میوات کی ایک جماعت آئی تھی، اس جماعت کے جو امیر تھے ان کو سراج العلوم میں لایا گیا، پوری جماعت کو، کہ طلبہ اور اساتذہ کو کچھ نصیحتیں کر دیجئے۔ میوات کی جماعت کے امیر صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں یہ واقعہ پیش کیا کہ دیکھو عزیز طلبہ، آپ اساتذہ کی خدمت کرو، علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا صلہ آپ کو اللہ دے گا۔ انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ایک واقعہ سنایا۔ میوات کی جماعت کے امیر صاحب بھولے بھالے سیدھے سادے، وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ایک واقعہ سنائے کہ ایک غیر مسلم پروفیسر، انگریز استاد، اپنے کمرے میں رات میں سوتا تھا، صبح اٹھتا تھا تو اس کا جوتا پالش کیا ہوا رکھا رہتا تھا۔ وہ پریشان ہوتا تھا کہ کون ہے جو میرے جوتے پر پالش کر کے روز چلا جاتا ہے، میرا تو کوئی خادم یہاں ہے نہیں، میرا کوئی نوکر یہاں ہے نہیں، اور میں خود اتنا پالش چمچما کر اپنے جوتے کو رکھتا بھی نہیں ہوں، کون ہے وہ؟ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ آج میں صرف ایکٹنگ کروں گا سونے کی، سوؤں گا نہیں، آنکھ بند کر کے خر خر کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا ایک دم آہستہ سے، اگر وہ جاگتے نہیں ہوتے نا تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور ان کا ہی ایک شاگرد جو بہت باصلاحیت نہیں تھا، وہ دبے قدموں بہت آہستہ آہستہ آیا، استاد محترم کے جوتے کے پاس بیٹھ گیا، اپنی جیب سے اس نے پالش کی ڈبی نکالی، برش نکالا، بہت ہی آہستہ سے وہ استاد محترم کے جوتے پر پالش کرنے لگا۔ پالش کر کے بہت اطمینان سے آہستہ سے اس نے جوتا چارپائی کے نیچے رکھ دیا، جانے لگا۔ استاد اٹھ گئے، وہ تو جاگ ہی رہے تھے، سینے سے چمٹا کر اس نوجوان کو کہنے لگے، بیٹے تم ایسے مخلصانہ انداز میں میری خدمت کر رہے ہو، میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں کلیکٹر بنا دے۔ اب وہ کیا دعا دے سکتا تھا؟ انگریز تھا، پروفیسر تھا، اس نے دعا دیا کہ اللہ تمہیں کلیکٹر بنا دے، تو وہ طالب علم بعد میں جا کر کلیکٹر بنا۔ میوات کے امیر صاحب اس واقعے کو بیان کر کے طلبہ سے کہنے لگے کہ دیکھو اپنے اساتذہ کی خدمت کرتے رہنا، ان کی دعائیں لیتے رہنا، ان کی دعاؤں سے تمہیں جو درجات ملیں گے، جو ترقیات ملیں گی، وہ تمہاری اپنی صلاحیتوں سے بھی ملے گی۔ تو عزیز طلبہ، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اساتذہ کو ناراض نہ کریں، ان کو خوش رکھیں، ان کو کبھی ڈانٹنے کی بھی نوبت پیش نہ آئے۔ ابھی ایک مشروب طلبہ کو دیا جا رہا تھا تو صدر مدرس جو تھے وہ بیچارے اٹھ کر مجبور ہے بند کرو، ڈانٹنے پر مجبور ہو گئے بیچارے، بچے شور مچا رہے تھے، مجلس میں کچھ انتشار سا ہو رہا تھا۔ ایسی صورت ہمارے اندر پیدا نہ ہو۔ ابھی مالیگاؤں میں اخترآباد ایک چھوٹا سا محلہ ہے، اخترآباد بہت چھوٹا سا محلہ ہے، اس محلے میں مکتب کا ایک جلسہ تھا، میرا جانا ہوا تو مالیگاؤں جیسی بستی میں نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا، مکتب کے طلبہ دونوں جانب اس طرف بھی جس ہیئت میں بیٹھے ہوئے تھے، میرے وہاں پہنچنے کے بعد سے جلسہ ختم ہونے تک اسی ہیئت پر بیٹھے رہے، ایک بھی طالب علم اپنی جگہ سے اٹھا بھی نہیں۔ تو میں نے وہاں کے اساتذہ کو اور ذمہ دار کو مبارکباد دی کہ واقعی آپ نے تعلیم بھی دی ہے بچوں کو اور تربیت بھی بچوں کی ہے۔
تو ایسا محسوس ہونا چاہیے عزیز طلباء کہ آپ صرف تعلیم نہیں حاصل کر رہے ہیں بلکہ ہمارے اساتذہ کرام آپ کی تربیت بھی کر رہے ہیں، تو آپ اپنے اساتذہ کا نام بھی روشن کرنے کا ذریعہ بنو۔ آپ کی زندگی کو دیکھ کر، آپ کی شخصیت کو دیکھ کر لوگ پوچھیں یہ بچہ کہاں کا ہے، یہ طالب علم کس مدرسے کا؟ ارے یہ ریاض الجنہ کا طالب علم ہے، ماشاء اللہ کتنا مہذب لڑکا ہے، کتنا باوقار لڑکا ہے، کتنا نیک لڑکا ہے۔ آپ کی وجہ سے آپ کے مدرسے کا نام ہوگا، آپ کے اساتذہ کا نام ہوگا، آپ کے والدین کا نام ہوگا، اور آپ کے پیش نظر صرف اللہ کی رضا رہے۔ اللہ کی رضا کے لیے آپ اساتذہ کی خدمت کریں، خوب محنت سے پڑھتے رہیں، اور کوئی ایسی حرکت نہ ہونے پائے آپ کی ذات سے جس سے مدرسہ بدنام ہو۔ کبھی ایسا مت کرنا۔ مدرسہ بہت وقی ہے، یاد رکھنا۔ اس مدرسے کی سنگ بنیاد کے موقع پر جو منظر میری نگاہوں کے سامنے ہے آج بھی وہ تازہ ہے۔ شہر کے مخیرین کی اتنی خصوصی توجہ تھی اس وقت کہ ایک ایک صاحب خیر اٹھ اٹھ کر ایک ایک روم کی پیشکش کر رہے تھے۔ 1000 2000 نہیں، پورے روم پر جتنے لاکھ لگنے ہیں، ایک ایک مخیر اٹھ کر، ایک ایک صاحب خیر اٹھ کر پورا روم پیش کر رہے تھے۔ ہماری طرف سے ایک روم، ہماری طرف سے ایک روم، ہماری طرف سے ایک روم۔ دعوت کے جو بہت ہی ممتاز ہمارے بڑے ہیں وہ سب یہاں موجود تھے، علماء یہاں کے اطراف کے جو تھے وہ سب موجود تھے۔ یہ مدرسہ معمولی نہیں ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس کی ایک وقعت ہے۔ عزیز طلباء، اس مدرسے کے مقام کو مجروح مت ہونے دینا، اس کے مقام کو ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیں اور اونچا کرنا ہے۔ آپ ہی کی وجہ سے مدرسہ بلند ہوگا۔ مدرسے کا نام طلباء کی وجہ سے ہوتا ہے۔ طالب علم اگر باصلاحیت ہیں، طالب علم اگر محنتی ہیں، طالب علم اگر نیک ہیں، تو مدرسے کو کہا جاتا ہے ہاں بہت اچھا مدرسہ ہے، لوگ اپنے بچوں کو یہاں داخل کریں گے۔ یہاں جو فیض اساتذہ کا پہنچ رہا ہے آپ کے ذریعے، دوسرے طلباء کے ذریعے امت تک، وہ اور زیادہ قوت کے ساتھ پھیلے گا انشاءاللہ۔ تو آپ ایک مثالی طالب علم بننے کی کوشش کریں۔ اب میں بڑے ادب و احترام سے، گستاخی معاف، اپنے اساتذہ کرام سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میرے موقر اساتذہ کرام، اس مدرسے کے اساتذہ کرام، آپ کو اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ جو صلاحیتیں من جانب اللہ آپ کو ملی ہیں وہ صلاحیتیں آپ طلباء میں مکمل مبذول کر کے ان میں داخل کریں۔ استاذ بھی ہوتا ہے اور مشفق و مربی باپ بھی ہوتا ہے، اور ایک باپ کی ہی یہ تمنا ہوتی ہے اور یہ حیثیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ اونچے مقام کا اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ باپ ہی کا یہ دل ہوتا ہے، باپ ہی کا یہ حوصلہ ہوتا ہے، کسی اور کا نہیں، کہ وہ اپنے سے زیادہ اونچا مقام اپنے بیٹے کا دیکھنا چاہتا ہے۔ اتنا ایثار ہوتا ہے اس کی شخصیت میں۔ یہ ایثار ہماری شخصیتوں میں بھی ہونا چاہیے۔ ہماری دل یہ تمنا ہو کہ ہم نے جتنا مقام حاصل کیا اس سے زیادہ مقام ہمارے یہ بچے حاصل کریں، ہمارے یہ طلباء حاصل کریں۔ اتنی کڑھن، اتنا ایثار اور اتنی دلچسپی آپ کو طلباء سے ہونی چاہیے۔ حضرت مولانا وحید الزماں صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ عربی ادب کے میرے استاد تھے۔ 100 سالہ جشن میں ان کی طبیعت ناساز ہو گئی، ڈاکٹر نے ان کو گفتگو کرنے سے روک دیا۔ اناؤنسری ان کی تھی، عربی اناؤنسری ان کی تھی، نظامت ان کی تھی۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتمم تھے۔ مولانا منت اللہ صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی موقر رکن شورا تھے۔ مولانا سعید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی معزز رکن شورا تھے۔ یہ سب مولانا وحید الزماں صاحب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے مولوی وحید الزماں صاحب آپ بیمار ہو گئے اور پہلی نشست کی نظامت عربی کی آپ کے ذمے ہے، اب ہم کیا کریں؟ حضرت مولانا وحید الزماں صاحب کے لڑکے بدر الزماں
بہت باصلاحیت، بہت زیادہ باصلاحیت عربی بولنے میں، عربی لکھنے میں، اور وہ اپنے زمانے میں دور حدیث میں ممتاز اول آئے تھے، وہ موجود تھے. ان کا نام مولانا پیش کر سکتے تھے کہ میرے بیٹے کو لے لو نظامت کے لیے، اور وہ واقعی اس کے اہل تھے. لیکن مولانا وحید الزماں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، مولانا سعید الرحمن اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو، مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا میرا ایک شاگرد ہے مختار، وہ نظامت کرے گا. اب یہ جانتی نہیں تو مختار کون ہے، کہاں ہے مختار، کون ہے مختار؟ ہم لوگ عربوں کی مہمان نوازی میں مصروف تھے. ایک صاحب نے کہا کہ محتم صاحب آپ کو طلب کر رہے ہیں. گئے تو یہ سارے کے سارے موقر اراکین شورا موجود تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ عرب مہمان ہیں، بڑے ذہین تھے یہ اراکین شورا. مولانا نے میرا نام پیش کر دیا تھا تو اس پر اعتماد نہیں کیے، پرکھنا چاہتے تھے، جانچنا چاہتے تھے کہ آخر یہ نظامت کر بھی سکتا ہے کہ نہیں. مجھ سے کہا کہ دیکھو وہ کویت کے، وہ سعودیہ کے، وہ عراق کے، وہ فلاں ملک کے نمائندے ہیں. پہلی نشست کی صدارت جامعۃ الامام محمد بن سعود کے پرنسپل کی طے تھی، لیکن وہ آئے نہیں، ان کا پلین مؤخر ہو گیا ہے. تو ابھی اس وقت کویت کے وزیر اوقاف ڈاکٹر یوسف الحجی موجود ہیں، ہم کو لے کر چلیے، ملاقات کروائیے، ہمارا تعارف کروائیے، اور آپ ان کو آمادہ کیجئے کہ وہ پہلی نشست کی صدارت قبول کر لیں. میں اراکین شورا کو لے گیا، ان کا تعارف کروایا اور ان سے درخواست کی کہ معذرت کے ساتھ آپ کو اچانک یہ پیشکش کی جا رہی ہے، آپ قبول کر لیتے تو بڑی نوازش ہوتی، آپ قبول کر لیجئے، صدارت آپ کو ہم دے رہے ہیں، گر قبول افتز ہے عز و شرف. انہوں نے ماشاءاللہ قبول کر لیا. اسٹیج کا جو بیج تھا، بیج وہ اساتذہ کو بھی نہیں ملا تھا، وہ باہر کے مہمانوں کے لیے تھا، باہر ملک کے مہمانوں کے لیے تھا. مولانا منت اللہ صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا اسلم صاحب سے کہا جو ناظم تھے کہ اس طالب علم کو اسٹیج کا بیج دو، یہ اسٹیج پر رہے گا. انہوں نے اسٹیج کا بیج دیا، میں ان کے ساتھ ہی اسٹیج پر آیا. ایک استاد اپنے طالب علم کے لیے کیا جذبات رکھتا ہے، آپ اس کا اندازہ لگاؤ. مولانا وحید الزماں صاحب اپنے بیٹے کو پیش کر سکتے تھے، وہ باصلاحیت تھے، مجھ سے زیادہ اچھی صلاحیت تھی، لیکن مولانا وحید الزماں صاحب نے اپنے بیٹے کو ترجیح نہیں دی بلکہ اپنے طالب علم کو آگے بڑھایا. اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے ہمارے اساتذہ دارالعلوم دیوبند کے اور بھی تھے جنہوں نے اپنے آگے بڑھنے کے مواقع کو طلباء کے لیے وقف کیا. تو ہم اپنے طلباء کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز سمجھیں اور ان پر خوب محنت کریں. ہم ان کو کچھ نہ کچھ بنا کر ہی یہاں سے فارغ کریں. ابھی جو پروگرام بچوں نے پیش کیا، اس سے تو مجھے بہت امید لگ رہی ہے اور بہت خوشی ہو رہی ہے کہ بچے ماشاءاللہ باصلاحیت بھی ہیں اور اساتذہ کی توجہ بھی مکمل ان کی طرف مبذول ہے. لیکن میری مزید گزارش ہے کہ آپ کی توجہات کچھ اور ان طلباء کی طرف مزید مبذول ہونی چاہیے. محبت سے آپ ان کو پڑھاؤ، شفقت سے ان کو پڑھاؤ. اگر کبھی ڈانٹنے کا موقع بھی آئے، کچھ تنبیہ کرنے کا موقع بھی آئے، تو اس میں بھی شفقت کا پہلو غالب رہے. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مجاہد آزادی ہیں. ان کے رفقا میں مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عزیز گل رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے اور بہت سارے شاگرد، وہ سب موجود تھے. ایک انگریز میڈم ایمان قبول کر لی. ایمان قبول کرنے کے بعد اب ان کے نکاح کی فکر ہوئی تو جو علماء تھے انہوں نے مولانا عزیز گل رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب کیا. وہ دیکھنے میں بھی بڑے خوبصورت لگتے تھے
اور بالکل انگریزوں ہی کی طرح صاف رنگ تھا ان کا، ناک نقشہ بھی بہت شاندار تھا. ان کو آمادہ کیا اور میڈم کو بھی آمادہ کیا، دونوں کی شادی کر دی. ایک عالم دین کے ساتھ وہ نو مسلم میڈم کا نکاح ہوا، اور وہ بھی ماشاءاللہ مالدار تھے، اچھے گھرانے کے تھے. میڈم ایمان میں داخل ہونے کے بعد پڑھنے لکھنے والی میڈم تھیں. انہوں نے اپنی تعلیم کا مشغلہ جاری رکھا. تو انہوں نے کہا کہ میں بچیوں کو، چھوٹی بچیوں کو پڑھاؤں گی، مسلم بچیوں کو پڑھاؤں گی. انگریزی بولو تو انگریزی پڑھاؤں گی، کوئی اور عصری تعلیم بولو تو وہ پڑھاؤں گی، اور جو میں قرآن کا علم حاصل کر رہی ہوں وہ بولو تو وہ بھی پڑھاؤں گی. میں بچیوں کو پڑھانا چاہتی ہوں. پڑھانا شروع کیا انہوں نے. تو کبھی کبھی کسی بچی کی شرارت پر وہ اس کو تنبیہ کرتی تھی. تو کیسے تنبیہ کرتی تھی؟ بچی کا ہاتھ ایسے ہاتھ میں لے کر اور اپنا ہاتھ بھی اس کے بازو میں ایسے لگا کر پھر چھڑی مارتی تھی. بچی کا ہاتھ لے کر اور اپنا ہاتھ بھی اس کے بازو میں ایسے لگا کر اور پھر چھڑی مارتی تھی. تو کسی نے کہا یہ کون سی حرکت ہے تو بچی کو تنبیہ کرنے کی؟ اس کو تنبیہ کر رہی ہے، وہ خود کو تنبیہ کر رہی ہے. تو کہتی تھی کہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ میری اس بیٹی کو کتنی زور سے لگا ہے. اگر میں اس کو ماروں گی مجھ کو محسوس نہیں ہوگا کہ کتنی زور سے اس کو لگا ہے، کہیں ظلم نہ ہو جائے، تنبیہ سے زیادہ سزا دینا نہ ہو جائے. میں جاننا چاہتی ہوں تو مجھ کو محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کتنی زور سے مارا ہے، اور پھر اس پر میں اپنا احتساب کر لیتی ہوں. یہ انداز اس غیر مسلم خاتون کا تھا جو ایمان میں داخل ہوئی تھی. تربیت کا انداز دیکھو کتنا شاندار ہے. اساتذہ کرام سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے طلبہ کو محبت سے، اپنائیت سے پڑھاؤ. مارو مت، ڈانٹ سکتے ہو تنبیہاً، لیکن مارو مت. میں جہاں بھی جاتا ہوں کہتا ہوں دیکھو مار کر مت پڑھاؤ. ڈانٹنا ٹھیک ہے، تنبیہ کرنا ٹھیک ہے، مارو مت. پتہ نہیں کیوں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے بچوں کو مار کھاتے دیکھ کر. محبت سے پڑھاؤ، الفت سے پڑھاؤ. ایسا بچوں کو محسوس ہونا چاہیے کہ میرے والد ہیں، میرے ابو ہیں. ایسا محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ استاد ہے، بالکل نہیں. طالب علم کے دل و دماغ میں استاد کا عکس ایک مشفق و مہربان باپ کا سا ہونا چاہیے. آپ کی جو ڈیوٹی ہے 4 گھنٹے کی، 5 گھنٹے کی، 6 گھنٹے کی، اس کو آپ حرف آخر نہ سمجھیں. اس سے زیادہ وقت آپ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر لگانے کی کوشش کریں. یہ بھی ایک مؤدبانہ گزارش ہے. ذمہ داران کو کبھی کبھی اساتذہ سے شکایت ہوتی ہے، وقت پر آتے نہیں ہیں، صحیح پڑھاتے نہیں ہیں، چلے جاتے ہیں وقت سے پہلے. ہم وقت سے پہلے آنے کی کوشش کریں اور وقت مکمل ہونے کے بعد بھی پڑھاتے رہیں. ہماری اپنی جانب سے، ہماری اپنی جانب سے ٹھیک ہے، ہماری ضروریات ہیں، ہم کو کچھ کام ایسے رہتے ہیں تو ان کاموں کو پورا کرنے کے لیے کبھی کبھی ہم دیر سے بھی آ سکتے ہیں، کبھی وقت سے پہلے بھی جا سکتے ہیں، لیکن یہ معمول نہ رہے. جہاں تک ہو سکے پابندی کریں. ملا بہاری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے موقر استاد تھے. منطق و فلسفہ کے واقعی بہت ممتاز استاد تھے. قاری تیسب رحمۃ اللہ علیہ محتمم ہونے کے باوجود ان کا بہت احترام کیا کرتے تھے. ملا بہاری کے نام سے مشہور تھے. مولانا محمد حسین نام تھا. ایک دن بھی کبھی انہوں نے ناغہ نہیں کیا، ایک دن، بلکہ 1 گھنٹہ بھی انہوں نے کبھی ناغہ نہیں کیا. ایک مرتبہ طلبہ اکتا کر ایک دن بھی 1 گھنٹہ بھی چھٹی نہیں دیتے یار. سب نے مشورہ کر کے کہا آپ ان کے گھنٹے میں آج آئیں گے ہی نہیں. طلبہ آئے ہی نہیں پڑھنے کے لیے. حضرت آئے اکیلے، مسند پر بیٹھ گئے، کتاب کھول لیے، اپنا اپنا سبق جیسے در و دیوار کو پڑھانے پڑھا دیے، چلے گئے. دوسرے دن طلبہ آئے، کتاب کھولے اور وہاں سے عبارت پڑھنا شروع کر دی جہاں سے سبق وہ سمجھ رہے تھے. تو ملا بہاری رحمۃ اللہ نے کہا ماں بے وقوف ہو، یہاں سے سبق نہیں، آگے سے ہے. نہیں حضرت یہیں سے ہے نا، آگے سے ہے.
ارے حضرت یہیں سے ہم لوگ باقاعدہ نشان لگاتے ہیں، پابندی سے ہم لوگ پڑھتے ہیں، نہیں آگے سے ہے حضرت، یہیں سے ہے۔ تم کل نہیں آئے تھے، میں نے در و دیوار کو سبق پڑھا دیا، میں اپنی تنخواہ حلال کرنا چاہتا ہوں، میں نے پڑھا دیا سبق، تمہارا قصور ہے، میں اپنا قصور نہیں مانتا ہوں، تم کو آگے سے پڑھنا پڑے گا۔ آگے سے پڑھایا انہوں نے، ملا بیاری رحمۃ اللہ علیہ ممتاز تھے اس ناحیے سے، اس گوشے سے۔ تو ہماری بھی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اوقات کا ہم خاص خیال رکھیں، محنت سے پڑھائیں، محبت سے پڑھائیں، شفقت سے پڑھائیں۔ اس کا صلہ یہ ہمارے مدرسے کے ذمہ دار نہیں دیں گے، اس کا صلہ عوام ہم کو نہیں دے گی، اس کا صلہ تو اللہ دے گا۔ اور اس سے بھی زیادہ وہ ادب و احترام سے میں کچھ گزارشات پیش کرتا ہوں مدرسے کے ذمہ داران کے سامنے۔ مدرسے کے جو ذمہ داران ہیں اصل میں وہی مدرسے کے روح رواں ہیں۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے بچے اور اساتذہ ہی روح رواں ہیں مدرسے کے، میری نگاہ میں مدرسے کے روح رواں مدرسے کے ذمہ داران ہوا کرتے ہیں۔ اگر مدرسے کے ذمہ داران بہت نشیط ہیں اور مدرسے کی ترقی کے لیے دن رات کوشش کرنے والے ہیں مخلصانہ، تو وہ مدرسہ ضرور ترقی کرے گا، چاہے طلبہ 19-20 ہی کیوں نہ ہو، اساتذہ میں کچھ تھوڑی سی خامیاں ہی کیوں نہ ہو۔ جو ذمہ داران ہیں یہ اگر واقعی پوری دل جمعی سے، پورے نشاط سے اور پورے شوق سے مدرسے کی ضروریات پوری کرنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تو مدرسہ آگے بڑھے گا۔ ممکن ہے آپ کو میری یہ بات ناگوار محسوس ہو رہی ہو، میں جب حفظ قرآن کرتا تھا مدرسہ سراج العلوم میں، میرے استاد تھے حافظ محمد اسرائیل رحمۃ اللہ علیہ، نابینا تھے بیچارے، نابینا تھے، فجر کی اذان سے پہلے آتے تھے، نابینا تنہا اپنے گھر سے اکیلے چلے آتے تھے، اللہ نے صلاحیت دی تھی، اکیلے آ جاتے تھے، مختار کر کے اٹھا دیتے تھے، فجر سے پہلے اٹھا دیتے تھے۔ سارے بچے سو رہے ہیں، ہم لوگ کو اٹھا کے چلو وضو کرو، وضو کر کے چلو سبق سناؤ، سبق سننا شروع کر دیتے تھے۔ اذان فجر کی ہونے تک ہم لوگوں کو ایک آدھ رکوع یاد کرا دیتے تھے، پھر فجر کی اذان کے بعد 2 رکعت سنت پڑھا کر کہتے تھے ابھی جماعت کھڑی ہونے میں آدھا گھنٹہ باقی ہے، اور پڑھتے رہو اور یاد کرتے رہو اور سناتے رہو۔ اس زمانے میں بانی مدرسہ حافظ محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ، ابو اللیث حضرت رحمۃ اللہ علیہ، امیر جماعت حاجی عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو بزرگان تھے مدرسے کے ذمہ داران، یہ باقاعدہ بمبئی جاتے تھے، نندربار جاتے تھے، جلگاؤں جاتے تھے، پونا جاتے تھے، حتیٰ کہ یو پی جانا ہوتا تھا یو پی بھی جاتے تھے، اور مدرسے کے لیے سرمایہ فراہم کرتے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ابواللیث حضرت کو، مولانا صدیق باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کو، چرم قربانی کے موقع پر 3 دن مسلسل یہ نگرانی کرتے رہے، اور ہاں جاؤ فلاں جگہ سے لے کے آؤ، ہاں جاؤ فلاں جگہ سے لے کے آؤ، مکمل وہ سرمایہ فراہمی کے لیے اساتذہ کو استعمال نہیں کرتے تھے، خود یہ سرمایہ فراہم کرتے تھے۔ اساتذہ کو پڑھنے کے لیے آپ پڑھاؤ، آپ کا کام پڑھانا ہے، بس آپ پڑھاؤ، سرمایہ ہم فراہم کر کے لائیں گے۔ یہ ذمہ داران بیچارے محنت کر کے سرمایہ فراہم کرتے تھے، مدرسے کا سالانہ بجٹ پورا کرتے تھے۔ یہ دور بھی میں نے دیکھا ہے، اور بڑا سنہرا دور تھا ماشاءاللہ۔ اب صورتحال تھوڑی سی بدل گئی ہے، تو میری بہت ہی زیادہ مؤدبانہ گزارش ہے تمام مدرسے کے ذمہ داران سے، اگرچہ آپ کو میری یہ بات کچھ تلخ محسوس ہو رہی ہو، لیکن ایک خیر خواہانہ جذبے سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کی توجہ مدرسے کی طرف اور زیادہ ہونی چاہیے۔ جتنی توجہ آپ کی اس وقت ہے، اس سے زیادہ مدرسے کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اور اس مدرسے کا ایک امتیازی وصف ہے، اس مدرسے کا ایک امتیازی وصف ہے کہ اس مدرسے میں بیک وقت تعلیم بھی اور دعوت دین کا اہم فریضہ بھی انجام دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی استاذ گئے ہیں دعوت کے کسی تقاضے پر، تو ہماری بھرپور توجہ ہونی چاہیے کہ تعلیم کا نقصان نہ ہو۔ اگر کسی استاد کو کوئی ضرورت ہے تو ہماری بھرپور توجہ ہونی چاہیے کہ وہ ضرورت استاد کی پوری ہو۔ ہم کبھی بھی مدرسے کے کسی تقاضے کو پورا کرنے میں پیچھے نہ ہٹیں۔ تنخواہوں کا معیار ہمارے مدارس میں بہت زیادہ ڈاؤن ہے، بہت زیادہ ڈاؤن۔ سیندھوا سے آگے ایک چھوٹا سا دیہات ہے ککشی،
حجاج کرام کی تربیت کے تعلق سے وہاں حاضری ہوئی تھی. مدرسے ہی میں حجاج کرام کی تربیت کا پروگرام رکھا گیا تھا. مدرسے کے جو صدر مدرس تھے وہ بھی تھے، ٹرسٹیان بھی تھے. میں نے پوچھا کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ تو صدر مدرس صاحب کچھ نہیں بولے. ٹرسٹیوں نے کہا حضرت ہم مولانا کو 30,000 روپے ماہانہ دیتے ہیں. 30,000 روپے ماہانہ دیتے ہیں. میں نے کہا یہ مولانا زیادہ پیسہ باہر ملک سے تو نہیں لاتے ہیں؟ کہا نہیں ہم لوگ چندہ کرتے ہیں. ٹرسٹی کہنے لگے ہم مولانا سے چندہ نہیں کرواتے ہیں، دوسرے اساتذہ چندہ نہیں کرواتے، ہم خود چندہ کرتے ہیں، ہم خود مالدار ہیں. اپنے طور پر ہم جتنا ہوتا ہے اپنی بزنس سے نکال کر مدرسے کے سالانہ بجٹ کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اساتذہ سے سرمایہ فراہم نہیں کرواتے. میں نے ان کو مبارکباد دی کہ ماشاءاللہ تمہارا یہ جذبہ قابل قدر ہے، اللہ آپ کو دونوں جہان میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جہاں تک ہو سکے مدرسے کا سالانہ بجٹ خود اپنے تئیں پورا کرنے کی کوشش کریں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ممکن ہے یہ آپ کو تلخ بات محسوس ہو رہی ہو، لیکن یہ بہت ہی خیرخواہی کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بے انتہا ضروری ہے. یہ تو مدرسے کی چہار دیواری میں جو افراد ہیں ان کے تعلق سے کچھ گفتگو ہو گئی. اب جو حاضرین ہیں مجلس میں برادران اسلام، ان کی ذمہ داری طلبہ، اساتذہ اور ذمہ داروں سے بھی بڑھ کر جو یہاں حاضرین ہیں، سامعین حضرات ہیں، ان کی ذمہ داری مدارس کو چلانے کے لیے، مدارس کا نظم ضبط برقرار رکھنے کے لیے، مدرسے کو ترقی دینے کے لیے طلبہ، اساتذہ اور ذمہ داران سے بھی زیادہ ہے. ابھی جو بچوں کو آپ نے حوصلہ افزائی کی ہے مجھے رشک آ رہا ہے. واقعی ایک ایک بچے کے اتنے انعام سے نوازا کہ وہ بیچارہ تنہا اٹھا نہیں سک رہا تھا. ایک استاد محترم وہ ان کے سامنے لا کر سجا دیے کہ وہ کہاں سے کیسے اٹھائیں گے، اپنی سند بھی اور وہ جو لفافہ ہے وہ بھی اور قلم بھی، اور پھر اتنے سارے انعامات. یہ واقعی ہمارے شہر کے مخیرین نے بچوں کی حوصلہ افزائی کا حق ادا کیا ہے. اللہ پاک ان کے اس کار خیر کو بے انتہا قبول فرمائیں اور اپنے شایع نشان دونوں جہان میں بہترین بدلہ عطا فرمائیں. معزز حاضرین، برادران اسلام، محترم سامعین، ہم لوگوں کا فریضہ یہ ہے کہ ہم مدارس کو اپنے کاروبار کا ایک حصہ سمجھیں، مدارس کو اپنی فیملی کا ایک حصہ سمجھیں. ایسا نہ سمجھیں کہ مدرسہ ہے 100 روپے دے دو، 200 روپے دے دو، ماہانہ 500 روپے دے دو. نہیں، یہ مدرسہ ہمارا بزنس کا ایک جز ہے. اگر ہمارے کاروبار میں سالانہ ہم کو آمدنی ہو رہی، مثال کے طور پر 1 لاکھ کی، فرض کیجئے 1 لاکھ کی، تو اس 1 لاکھ میں ہمارے اس مدرسے کا، شہر کے دوسرے مدرسوں کا کم از کم 10,000 تو حصہ ہونا ہی چاہیے. کم از کم اگر 1 لاکھ ہم کو فائدہ ہوا ہے تو ہمارے مدارس کا 10,000 تو ہونا ہی چاہیے. اس سے زیادہ اگر ہم ان کی مدد کریں گے، تعاون کریں گے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے. ہر صاحب خیر کو اپنے پورے شہر کے مدرسوں کا سالانہ بجٹ مکمل اس طرح پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے مدرسے کے ذمہ داران یا اساتذہ سرمایہ فراہمی کے لیے باہر نہ جائیں، باہر جانے کی ان کو نوبت پیش نہ آئے. شہر کے تمام ہی مسلمان جتنے ہمارے مدارس ہیں سب کا سالانہ بجٹ پورا کر دیں. کسی مدرسے کا 70 لاکھ ہے، کسی مدرسے کا 60 لاکھ ہے، کسی مدرسے کا 40 لاکھ ہے، کسی مدرسے کا اس سے بھی زیادہ ہے. آپ سارے مدارس کی انکوائری کیجیے، ان کی طرف متوجہ ہوئیے کہ کتنا بجٹ ہے، اور کوشش یہ کیجیے، شہر کے تمام ہی مسلمانوں سے میری گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ اپنے شہر کے اداروں کا سالانہ بجٹ یہیں سے پورا کریں، باہر جانے کی نوبت نہ پیش آئے. ہمارے اساتذہ کو، ہمارے ذمہ داران کو باہر جانے کی نوبت پیش نہ آئے. میں نے اورنگ آباد میں خود سنا ہے، اورنگ آباد میں میں نے خود یہ بات سنی ہے وہاں کے علماء کرام کی زبان سے کہ دیکھو دھولیا کے مدرسوں کے لیے ہمارے اورنگ آباد میں کوئی سفیر نہیں آتا. اورنگ آباد کے سفیر دھولیا آتے ہیں، مالیگاؤں جاتے ہیں، لیکن دھولیا کے سفیر مدرسوں کے اورنگ آباد نہیں آتے. کتنی بڑی بات ہے.
جبکہ اورنگ آباد میں دھولیا کے مالدار مسلمانوں سے زیادہ مالدار مسلمان، انہوں نے باقاعدہ اس کا اعتراف کیا۔ تو یہ چیز ہمارے شہر کے لیے بہت اچھی چیز ہے، ہم کو چاہیے کہ اس سے بھی زیادہ اور اچھا مقام ہم حاصل کریں، اور اپنے شہر کے سارے مدارس کی سرپرستی آپ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں۔ مدرسوں کے تعلق سے دلوں میں بدگمانی مت لانا۔ میری ایک مؤدبانہ گزارش ہے تمام ہی برادران اسلام سے، مدرسوں کے تعلق سے بدگمانی دلوں میں مت لانا۔ وہ مدرسہ میرا نہیں ہے، وہ میرا ہے، وہ میرا نہیں ہے، وہ میرا، ایسے خیالات ذہن میں کبھی بھی نہ آنے دینا۔ سارے مدارس ہمارے ہی ہیں، ہم کو چاہیے کہ سارے مدارس کی سرپرستی کریں اور مدارس کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ کی رضا کے لیے مدرسوں کے جو بھی سالانہ بجٹ کے علاوہ تعمیری اور تقاضے ہوتے ہیں ان کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ناممکن نہیں ہے۔ اپنے شہر کا مرکز مولوی گنج کی جامع مسجد جب تعمیر ہونی شروع ہوئی تو اس کا کل ٹوٹل بجٹ تھا صرف 25 لاکھ۔ اس میں بھی کچھ ٹرسٹی کہہ رہے تھے 25 لاکھ کہاں سے لائیں گے، اتنا بڑا بجٹ طے کر دی، 25 لاکھ کہاں سے لائیں گے؟ لیکن ہمارے ہی شہر کے نوجوان باہمت ساتھیوں نے محلہ محنت کی، ہوٹلیں لگائی، تعام مساعدت کیا، اور ایک محلے سے 25 لاکھ آنا شروع ہوا۔ ایک محلے سے، اکبر چوک سے 25 لاکھ، یہاں یہ ورجی روڈ سے 25 لاکھ، مولوی گنج سے 25 لاکھ، انصار نگر سے 25 لاکھ، غفور نگر سے 25 لاکھ، فردوس نگر سے 25 لاکھ، رات رانی ہوٹل کے پاس سے 25 لاکھ، ایسے آتے رہے تو جو سالانہ جو بجٹ تھا مرکز کا 25 لاکھ وہ کئی کروڑ ہو گیا، اور ابھی بھی لگ رہا ہے ماشاءاللہ، اور شوق سے لوگ لگا رہے ہیں۔ ہمارے شہر کے مسلمان ماشاءاللہ بہت ہی فیاض مسلمان ہیں، بڑے سخی مسلمان ہیں۔ میں تو دل کی گہرائی سے ان کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں ہمیشہ کہ اللہ ان کو ہر اعتبار سے اچھا رکھے، ان کی صلاحیتوں میں، ان کی عمروں میں، ان کے بال بچوں میں، ان کے کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اور ان کو ہر فتنے، ہر آفت، ہر بلا، ہر حادثے سے محفوظ رکھے۔ کہ ہمارے شہر کے جو برادران اسلام ہیں ماشاءاللہ انتہائی فیاضی کے ساتھ وہ چندہ دیتے ہیں، انتہائی فیاضی کے ساتھ، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ تو جتنی فیاضی سے آپ دے رہے ہیں اور اس سے تھوڑا سا اور بڑھا دیجیے۔ اب ماشاءاللہ لاک ڈاؤن بھی ختم ہو گیا، اب جو تنگیاں تھیں وہ نہیں ہیں اتنی، اللہ نے دے دیا ہے ماشاءاللہ اور زیادہ، تو ہم کو مدارس کی طرف اور زیادہ نگاہ کرم ڈالنا چاہیے۔ ہم جتنا دیے تھے پچھلے سال اتنا نہیں، اس سے زیادہ ہم کو اس سال دینا ہے۔ یہ آپ سوچ لیں پہلے سے کہ رمضان میں جب ذمہ دار اور اساتذہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، یا شعبان کے مہینے میں، اسی مہینے میں آئیں گے، تو پچھلے سال آپ نے جتنا دیا تھا، جتنا عنایت کیا تھا، اس سے زیادہ آپ دیں۔ اور اگر اس وقت کچھ تنگی ہے، کچھ رکاوٹیں ہیں، تو عزم رکھیں کہ ہاں دیں گے، ابھی اس وقت لے جائیے، آئندہ ضرور چند مہینے میں جیسے بھی آئے گا ہم جو پچھلے سال کا فیگر ہے اس سے زیادہ انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے۔ ایسی امید افزا فضا آپ بنائیں، یہ آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اپنے لخت جگر جو ہیں، مالدار جو گھرانے کے لوگ ہیں وہ بھی سنیں، جو درمیانی مسلمان ہیں وہ بھی سنیں، جو غریب خاندان کے مسلمان ہیں وہ بھی سنیں، کہ ہم مدارس کا تعاون اس طرح بھی کریں کہ اپنے بچوں کو ہم حفظ قرآن کے لیے، عربی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، دینیات کی تعلیم دلانے کے لیے مدرسوں میں داخل کریں۔ ہمارے شہر کا کوئی بھی مسلم گھر ایسا نہ ہو جہاں حافظ قرآن نہ ہو، جہاں عالم دین نہ ہو۔ ہر گھر میں حافظ قرآن، ہر گھر میں عالم دین ہونا چاہیے، یہ ہمارا مقصود رہے ظاہری اعتبار سے، اور اصل مقصود تو اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنے بچوں کو علم دین کا زیور دینے کی کوشش کریں، مدارس سے محبت رکھیں، کبھی اس سے نفرت یا بدگمانی مبتلا نہ ہوں۔ یہ چند گزارشات تھی، تقریر نہیں تھی۔ اللہ پاک ہمارے مدارس کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، علماء کو، طلباء کو، دینے والوں کو، سرپرستی کرنے والوں کو، یہاں تشریف لانے والوں کو اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا۔